الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں میں محبت دے، بھائی چارگی دے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے جنت جانے کا راستہ آسان کریں، آمین. آج کی یہ ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم لوگ بات کریں گے عید میلاد النبی کے بارے میں. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے کے آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتی. بہت ہی کم وقت میں آپ کو بہت ڈیٹیلز کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ عید میلاد النبی کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے. اللہ رب العالمین جو اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بارے میں کیا عمل ہے. یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کیونکہ یہ ایک ماڈرن دور ہے. آج کے جو لوگ اس دور میں جی رہے ہیں، میں اور آپ، یہ ایک ایجوکیٹڈ دور ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیلز جانتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو ایجوکیٹڈ کہا جاتا ہے. تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اسی لیے ایک سبسکرائب کا بٹن دبانا تو بنتا ہے. تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو عید میلاد النبی آنے سے پہلے جتنا ہو سکے شیئر کریں. آپ اسے جتنا شیئر کریں گے اتنا زیادہ ثواب سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ. تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف. تو میرے پیارے جنت کی خواہش رکھنے والے ساتھیوں، ہم سب مسلمان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم سب مسلمان جسے اپنا آئیڈل مانتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، جن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت ہے اور ہمارے پیارے صحابہ کا عمل ہے. ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے. اگر ہمیں ان سے ہٹ کر اگر ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، ان سے ہٹ کر ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تب تو یہ گمراہی ہو گئے، ہم مسلمان نہیں رہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14 میں کہتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے. اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے مطابق نہیں زندگی گزارتا، ان کے اپوزٹ زندگی گزارتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، ان کے سکھائے ہوئے عمل کو کراس کرتا ہے، حدود کو پامال کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارٌ خَالِدًا فِيهَا، ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ تو بہت ہی رسوائی والا عذاب. اور ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں چاہے گا کہ اتنی ساری زندگی مسلمان ہو کر گزارنے کے باوجود ہم رسوائی میں رہیں، رسوائی والے عذاب میں زندگی گزارے. ایسا ہم سب نہیں چاہتے، اسی لیے ہم سب اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب مسلمان جنت کے حریص ہیں، اسی طرح ہمیں جنت کو لے جانے والے صحیح راستے کی بھی حرص ہونی چاہیے. فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں. ہمارے گھر میں کسی ریلیٹیو کا انویٹیشن کارڈ آیا. اب ہمیں اس انویٹیشن کارڈ میں صحیح ایڈریس پرووائڈ کیا گیا ہے، صحیح وقت اور صحیح دن پرووائڈ کیا گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس پرٹیکولر ڈے میں ہم لوگ تیار ہوں گے، کار میں بیٹھیں گے اور اس ایڈریس کے مطابق اس ڈیسٹینیشن میں ہمیں صحیح وقت میں، ہمارا وقت مقرر، لمیٹڈ ٹائم، اگر ہم اس ٹائم کے اندر نہیں پہنچے دعوت تو ختم ہو جائے گی، مس ہو جائے گی. تو ہمارے اس لمیٹڈ ٹائم میں ہمیں صحیح راستے پر پہنچنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، فوراً فون اٹھائیں گے، گوگل میپ ڈالیں گے، ڈیسٹینیشن پر فوراً پہنچنے کی کوشش کریں گے، یا پھر ہم کسی سامنے والے سے کسی سے بھی راستہ پوچھ کر صحیح راستے پر جا کر اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں. اب اگر ایسے وقت میں کار میں بیٹھ کر کہوں کہ نہیں، ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے، بس ایسے راستہ دیکھے بغیر، کسی کو پوچھے بغیر ایسے ہی چلتے رہو، شادی محل تک ہم کسی طریقے سے پہنچ ہی
ही जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, बेवकूफ हो क्या, अक्ल नहीं है तुम्हें, बगैर रास्ता मालूम किए बस ऐसे ही चलते चले जाओ, कहाँ जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, वक्त अगर मिस हो गया तो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो लिमिटेड है। हमारे इस लाइफ में हमें सही रास्ता चुनना है, और हमारा जो सफ़र है वो हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी हमारा सफ़र है, और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जन्नत है। और जन्नत को जाने के लिए जो सही रास्ता है वो कुरान, हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन का अमल। जैसा कि इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत निसा आयत नंबर 59 में एक्सप्लेन करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी हम सब लोग, ए ईमान वालों, ए वो लोग जो ईमान लाए, सुनो गौर से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह ताला की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और फरमाया व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो सबसे ज्यादा हिकमत वाले, यानी वो सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और उनकी तरह उन जिंदगी गुजारने वाले उलमा। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम मुसलमान, तुम मोमिन आपस में किसी बात में लड़ पड़ो, किसी बात में झगड़ा कर बैठो, बहस कर पड़ो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, तो तुम्हें क्या चाहिए, फौरन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह ताला ने यहाँ पर शर्त लगाई, अल्लाह ताला ने वास्ता दिया कि अगर वाकई में तुम अल्लाह ताला पर, अल्लाह आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि अगर तुम आपस में किसी चीज में झगड़ा कर पड़ो तो फौरन तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटो। फरमाया ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही सब के हक में बेहतर है, सब मुसलमानों के हक में यही बेहतर है, वो अहसनु तावीला, और यही एक अच्छा हल है इसका। यानी आपस में जब तुम झगड़ा कर पड़ो तो फौरन कुरान और हदीस की तरफ लौटना, ये सबसे बेहतरीन हल है इसका, इससे पूरी सोसाइटी अच्छी रहती है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम लोग आपस में झगड़ा बढ़ाते ही चले जाएं, लड़ते ही चले जाएं, वो अपना करते रहिए, अपना करते रहें, तो इसी तरीके से फिरकाबाजियां होती रहेंगी। इससे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और फरमाया, यह हदीस अबू दाऊद की है जिसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। इस हदीस में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, बेशक मेरे बाद जो लोग जिंदा होंगे, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेंगे। ऐसे वक्त में उन्हें क्या करना चाहिए, फ़अलैकुम बिस्सुन्नती, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। इस बात को क्लियर करें, नोट करें, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजह भी बताई, खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, क्योंकि सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन तुम में, यानी हम सब में सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा नेकोकार थे। यानी सहाबा सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता और सबसे ज्यादा नेक थे हम लोगों में से, इसीलिए, और उन्होंने इसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं आगे बयान करूंगी। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे वक्त में तुम पर जरूरी है कि तुम मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ुहा बिन नवाजिज़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम इसे इतना मजबूती से थाम लो और अपने दाढ़ों से इसे पकड़ लो। यानी अल्लाह के रसूल का कहने का मतलब है कि सहाबा की सुन्नत को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत ही पर चलो, तुम इसके अलावा किसी रास्ते पर नहीं चलो, इसे मजबूती से थाम लो। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और इससे हटकर अपनी तरफ से कुछ भी इजाद मत करो, कोई दीन में कोई नई चीज इजाद करने से बचो, इय्याकुम बचो, क्योंकि फ़इन्न कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर बिदअत यानी दीन में, दीन के नाम देकर कोई भी नई चीज इजाद करना बिदअत कहलाता है। वो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर नई चीज, दीन में हर नई चीज लाना गुमराही है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबानी मुबारक से फरमाया। तो अब हम सब लोगों ने ये तो जान लिया कि हमें अपनी जिंदगी
قرآن، احادیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق گزارنی چاہیے، ان سے ہٹ کر زندگی گزارنا جہنم کو دعوت دینا ہے۔ تو اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو منائے جانے والی عید میلاد النبی کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ رب العالمین، جبکہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے زیادہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمارے نبی سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اتنے سارے انبیاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا سفارش کے لیے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں جو میں نہیں دے سکتی، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اور ہاں یہ بات بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ساری شریعت، سارا دین اسلام اللہ رب العالمین کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، یعنی دین کو انوینٹ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری شریعت بنائی ہے، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اجازت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن میں اتنے سارے سورے، اتنی ساری آیتیں ہونے کے باوجود کہیں بھی عید میلاد النبی منانے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا حکم نہیں دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن میں اسے ضرور ذکر کرتا، کیونکہ یہ ان کے محبوب کی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور قرآن میں ذکر کرتا، لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ آپ کے مطابق برتھ ڈے بوائے جسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کا برتھ ڈے آتا ہے تو بہت پہلے سے میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، میرا برتھ ڈے، ایسے کہتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ مل سکے، انہیں ایک پریورٹی مل سکے، انہیں گفٹس مل سکے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے پریورٹی نہیں چاہی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں پسند کیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانیاں جھیل کر مدینہ تشریف لائے، مدینہ ہجرت کیا، تب جیسے ان کے مبارک قدم مدینے میں پڑے، مدینے والوں نے جشن منایا، خوشیاں منائی کہ اولو العزم پیغمبر ہمارے شہر میں تشریف لائے، اللہ کے رسول کے مبارک قدم ہمارے شہر میں پڑے ہیں۔ تو انہوں نے خوشیاں منائی، جشن منایا، اور چاہا کہ یہ جشن 3 دن منائے، انہوں نے چاہا کہ وہ عید کریں 3 دن تک۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے، تم 3 دن عید نہیں مناؤ گے۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں صرف 2 عیدیں، رمضان کی اور بقرعید کی، ان دونوں عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا۔ اور ایک حدیث طبرانی کے مطابق جس میں ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید شمار کیا جاتا ہے مومنوں کے لیے۔ تو بہرحال ان کے علاوہ کوئی بھی دن عید کے مطابق نہیں، عید کی طرح نہیں گزارا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت واضح کر دیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس بارے میں کیا عمل رہا، صحابہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جانیں گے کہ ہم صحابہ کے مطابق کیوں چلیں، ہم صحابہ کو کیوں دیکھیں، کیونکہ یہاں ہم یہ بات بھی کلیئر کر دیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہیرے، وہ موتی تھے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا تھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ خوش نصیب تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ وہ ہیرے، وہ موتی تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہیں چھوا تھا، انہیں محسوس کیا تھا، ان کی صحبت میں رہتے تھے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ شخصیات تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی حفاظت کی، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنا دولت، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ ان کے لیے انہوں نے قربان کیا تھا۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ صحابہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی، ان سے زیادہ کوئی ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو یہ مقام دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایمان لائے اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے منہ موڑو گے، یعنی صحابہ کے مطابق نہیں چلو گے، ان کے خلاف چلو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو تم مخالفت میں پڑ جاؤ گے، یعنی تم دین سے ہٹ جاؤ گے، تم دین سے مخالف ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنس دی صحابہ کے مطابق چلنے کو. سب سے بھیانک بات تو یہ کہ صحابہ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے قرآن میں. سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یعنی دین واضح ہونے کے بعد، ہدایت کا راستہ دکھلائے جانے کے بعد بھی جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلتا ہے، یعنی مومنوں سے ہٹ کر راستے پر چلتا ہے. اور اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جن پر قرآن نازل ہوا تھا. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں، یعنی وہ جس طرف جائے گا اللہ تعالیٰ کو اسی طرف کا راستہ اسے آسان کر دے گا. جاؤ بیٹا تم گمراہ ہوتے رہو، اسی طرف چلے جاؤ تم. آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُسْلِيهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کہ اتنے سارے صحابہ ہونے کے بعد، اتنے ساری محبت ہونے کے بعد، اتنے سارے صحابہ، اتنی زیادہ محبت ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی نے بھی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد کسی بھی صحابی نے عید میلاد النبی نہیں منائی. حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کے محبت کی کمپیریزن میں کوئی مسلمان نہیں آ سکتا. اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. صرف اتنا ہی نہیں، صرف صحابہ ہی نہیں، ان کے بعد کے زمانے اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی نہیں منایا. جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل جو لوگ تھے، سب سے بہترین جو لوگ تھے، سب سے بہترین جو زمانہ تھا وہ میرے شاگردوں کا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کا. ان کے بعد کے شاگرد، یعنی صحابہ کے شاگرد کا، تابعین کا، اور ان کے بعد کے شاگردوں کا، یعنی تبع تابعین. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتنے سارے علماء، اتنے سارے لوگ، اتنے سارے سلف صالحین میں سے کبھی بھی کسی نے بھی، جو اتنے بہترین زمانے گزار چکے ہیں، کسی نے عید میلاد النبی نہیں منایا. یہ تینوں زمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، کبھی کسی نے عید میلاد النبی نہیں منایا. تو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ کیا ہم ان سب سے افضل ہیں؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، جبکہ ہم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی نہیں چاہی؟ کبھی دیکھو مسجدیں خالی ہیں، نفل نمازیں نہیں پڑھتے، داڑیاں نہیں رکھنا چاہتے، اپنی خمیص اوپر نہیں کرنا چاہتے ٹخنوں سے، لیکن پھر بھی ہم ان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے. اللہ اکبر، کیسے ممکن ہے؟ تہجد کے لیے نہیں اٹھنا چاہتے، صحابہ ہر وقت تہجد پڑھتے. اتنی ساری ان کے اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ان کے سامنے خاک کے برابر ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ان سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عید میلاد النبی نہ قرآن میں ثابت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، نہ صحابہ سے ثابت ہے. اب آپ لوگ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم صحابہ سے زیادہ محبت تو نہیں کر سکتے اللہ کے رسول سے. ایسی بات نہیں ہے، ہم تو صرف ثواب کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں، اسے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. تو میرے پیارے راہ حق کے ساتھیوں، اس بات کو اپنے پلوں سے باندھ لیں، ہوش کے ناخن لیں کہ یہی تو بدعت ہے. دین میں نیکی سمجھ کر کتنا بھی اچھا کام ہو، دین میں کوئی بھی چیز نئی ایجاد کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا، جو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، صحابہ نے نہیں سکھایا، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے نیا کام لے کر آنا ہی تو بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت ہی تو جہنم میں لے کر جاتا ہے.
آئیے میں آپ کو اس بات کو صحیح حدیث کے ذریعے سے کلیئر کرتی ہوں۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ازواج مطہرات کے پاس یعنی ام المومنین کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے بتایا ام المومنین نے کہ ایسا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہوا کرتی تھی، تو اپنی عبادت کو کم تصور کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سارے گناہ معاف ہو کر بھی وہ اتنی ساری عبادتیں کرتے ہیں، تو ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی نہیں سوؤں گا، پوری رات ہر دن پوری راتیں میں قیام کرتا رہوں گا، عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کھاؤں گا پیوں گا نہیں، ہر دن روزہ رکھوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ میں کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، بالکل فادر یا پوپ کی طرح۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ازواج مطہرات کے ذریعے سے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈھونڈا اور ان تک گئے اور ان سے پوچھا کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں؟ جب انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے یہ کہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے تم سب سے زیادہ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جس نے میری سنت سے ہٹ کر کچھ نیا کیا، میں نے جو سکھایا اس سے ہٹ کر اگر کسی نے کچھ کیا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، وہ اسلام میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس حدیث کو غور سے، انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے تھے، ایک آ کر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ایک کیا کرنا چاہتے تھے؟ روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو روزہ رکھنا، قیام کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے ایسا کہا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ تعجب ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا صحیح حدیث کے مطابق من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو میرے عمل کے مطابق نہ ہو فہو رد، تو اسے ہٹا دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے، اسے نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس ٹاپک پر سوٹ ہونے والا ایک بہت ہی اچھا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، بہت شارٹ ہے، اور میں آپ لوگوں کو وہی پیغام دینا چاہوں گی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیا تھا۔ یہ واقعہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں مذکور ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے مسجد میں کچھ ایسا دیکھا جو اچھا تو تھا، نیک تو تھا، لیکن مجھے کچھ صحیح نہیں لگا، میرے دل میں کچھ خشخشا سا ہو رہا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ کیا تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خود چل کر دیکھ لیں، میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ مسجد میں ابھی عصر کا نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی وقت باقی تھا، اسی لیے کچھ لوگ حلقے بنا کر یعنی گروپس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر گروپ میں ایک لیڈر کی طرح ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ باقی لوگوں سے کہہ رہا ہے، کنکریاں ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، وہ باقی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، وہ لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ایسا کچھ میں نے دیکھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ تم نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسے اپنے گناہوں میں شمار کر لیں۔ اللہ، ایسا انہوں نے کہا اور فوراً مسجد کی طرف گئے اور مسجد میں جا کر ان سب لوگوں سے، ان ساری گروپس سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ دو لوگ کہنے لگے کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم لوگ تو بس تسبیحات گن رہے ہیں، ہم لوگ تو تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے افسوس ہے تم پر اے امت محمدیہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے چند دن نہیں ہوا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، صحابہ اتنی کثرت سے ابھی موجود ہیں، ہم سب موجود ہیں، اور تم لوگ ہلاکت کی طرف چل دیے۔
افسوس ہے تم پر کہ تم لوگوں نے ہلاکت کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، بدعت کا ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن، ہم لوگ تو صرف نیک کام کر رہے ہیں، ہم لوگ تو صرف تسبیحات کر رہے ہیں، اور تسبیحات کرنے میں کیا برائی ہے، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ واقعی اس بات کو واضح کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کتنے ہی نیک کام ایسے ہیں جسے لوگ نیک سمجھتے ہیں لیکن اصل میں وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ انہیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں اس بات پر ذرا غور کیجئے، انہوں نے تو صرف تسبیحات کی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہنا کچھ غلط تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ کنکریاں استعمال کر رہے ہیں جبکہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر تسبیحات گرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ گروپس بنا کر بیٹھے ہیں جبکہ صحابہ اور اللہ کے رسول تو علیحدہ علیحدہ خود سے تو تقوی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ سب دیکھا تب انہوں نے اتنا غصہ آیا، اگر وہ آج موجود ہوتے اور وہ دیکھتے کہ لوگ ہمارے مسلمان ہندوؤں کی طرح ڈی جے ڈال کر ڈانس کر رہے ہیں، وہ بھی نعتوں کے ذریعے سے، جب وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے مسلمان مدینہ اور مکہ بنا کر اس پر لائٹ لگا رہے ہیں اور مختلف قسم کی نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، تو نہ جانے ان کی کیا حالت اور نہ جانے وہ کیا کہیں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات واضح رہے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام کرنا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی حسنہ کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہی ہے۔ بدعت حسنہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حسن یعنی جتنا بھی اچھا کام ہو، جتنا بھی نیک کام ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام سے ہٹ گیا تو وہ بدعت ہی ہوگا، اور بدعت گناہ ہی ہے۔ دیکھیے، ہم سب لوگ ایک اصول کو مانتے ہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی تبلیغی جماعت نہیں، کوئی مختلف جماعتیں نہیں، سب مسلمان ایک اصول کو تو مانتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہمارا اسلام، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ بات سب لوگ مانتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو، یعنی یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ اب ہم نے پورا اسلام کمپلیٹ کر دیا، پورا دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسلام کی ساری باتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اب کچھ بھی ایڈ کرنا، کم کرنا کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم تک ایک مکمل دین کو پہنچایا ہے، ایک کمپلیٹ دین تمہیں لا کر دیا ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے دین سے راضی ہونا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی عالم نے آ کر کہا کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر یہ آیت اترتی تو ہم لوگ تو عید ہی منا دیتے۔ ایک یہودی عالم جب اس بات کو، اس آیت کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل مذہب ہے، اس میں کچھ بھی ایڈ آن کرنا، اس میں کچھ کم کرنا ہمارے حق میں نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کمپلیٹ کر دیا، کلوز کر دیا۔ اب ہم اسے منا کر، عید میلاد النبی منا کر، کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھول گیا تھا، اسلام میں یہ کچھ انکمپلیٹ رہ گیا تھا جو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کر اسے منا کر ہم ان سب اصولوں کو توڑتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کے، صحابہ کے خلاف جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل نہیں کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ لوگ تو اپنی طرف سے کچھ بھی بناتے اور دین کو کھلونا بنا دیا ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اپنی طرف سے کچھ بھی نیکی سمجھ کر دینا، اپنی طرف سے نہیں، جو سکھایا ہے، جتنا سکھائے اس کے دائرے میں رہ کر، کچھ باؤنڈریز ہیں ہمارے دین، اس باؤنڈری کے اندر رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کے باہر جائیں گے تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس بات کو کلیئر کر لیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا تھا۔ کیا اس بات کا افسوس نہیں ہے ہمیں، جو ہم خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں، جشن مناتے پھر رہے ہیں؟
اب آئیے ہم لوگ یہ معلوم کرتے ہیں جو سب سے آخر ہے، اسے اسکپ مت کیجیے گا، میں اپنی بات کو بہت جلدی ختم کر رہی ہوں، کہ جب یہ سب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر یہ آیا کہاں سے، کب شروع ہوا اور کیسے ہم لوگ ایسے گمراہ ہو گئے؟ تو یہ بھی میں آپ کو ان شارٹ اس کی ہسٹری بتا دیتی ہوں کہ اسے انوینٹ کرنے والا کون ہے۔ جشن عید میلاد النبی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال بعد شروع ہوا، اور اسے شروع کرنے والا بادشاہ مظفر الدین اربل تھا، جس کا انتقال 13 رمضان 630 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے کیریکٹر کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو دین سے بہت ہی بے پرواہ اور بہت ہی زیادہ عیاش تھا۔ اس کے بارے میں رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ تھا، اس کے جو پلاننگ تھی وہ ایسی تھی کہ یہ ماہ سفر ہی سے بہت سارے ٹینٹس لگواتا اور وہاں پر الگ الگ گروپس مقرر کرتا کہ جس میں ناچ گانے والے ہوتے، گانا بجانے والے ہوتے، کھانا پکانے والے ہوتے، اور بہت بڑا میدان ہوتا جس میں بیل، اونٹ، بکری سب کو لے کر رات بھر ذبح کیا جاتا، اور خود یہ پوری رات اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ آتا اور خود ناچتا تھا، لوگوں کو نچاتا تھا، بہت سارے گانے بجانے ہوتے تھے اور بہت زیادہ جشن منایا جاتا تھا۔ اور یہ تمام چیزیں یہ پورا ماہ سفر سے لے کر یہ پورا اسے عید کی طرح منایا کرتا تھا۔ آپ لوگوں نے کبھی کہاوت سنی کریلا نیند چڑھا؟ بالکل اسی طریقے سے بادشاہ تو بادشاہ، اس کے ساتھ رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بابن وحیہ کلبی۔ جب لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائی بادشاہ پر، تو اس بابن وحیہ کلبی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کہ یہ ایسی محفلیں قائم کرنا جائز ہے، جشن منانا جائز ہے، اور اس پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی، اور یہ کتاب اس لیے لکھی کیونکہ اسے بادشاہ کے پاس سے 1000 اشرفیوں کا انعام ملا تھا، اور اس کتاب کا نام تھا تنویر فی مولود سراج منیر۔ اللہ اکبر! اس نے کتاب لکھی، پیسے حاصل کیے اور اپنی طرف سے بکواس کر دی۔ اس شخص کے بارے میں، ان کے کیریکٹرز کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس شخص کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن نجار بیان کرتے تھے کہ یہ جو شخص تھا یہ بہت ہی زیادہ احمق قسم کا انسان تھا، دین کا، سلف صالحین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اس کی زبان بہت ہی خبیث تھی اور یہ دین سے بڑا بے پرواہ تھا۔ اب آپ ہی سوچئے کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود کیا ہم لوگ ہمارے نبی کو، اللہ کو، صحابہ کو چھوڑ کر ایسے احمقوں کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کے مطابق زندگی گزار کر جہنم میں جانا چاہیں گے ان کے ساتھ؟ نہیں، ابھی وقت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہوئیے اور صحیح راستے کو اختیار کیجیے۔ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اتنے سارے کریچرز ان دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو سب سے افضل قرار دیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح راستے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔